جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے پاس چند قیدی لائے گئے، اور ان قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ زمانہ اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جو کفار کے مرد قید کر لیے جاتے ان کو غلام بنا لیا جاتا اور عورتوں کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ تو جناب عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس قیدی مرد لائے گئے، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اس لشکر میں، یہاں تک کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کو پا لیا۔ جب پایا تو اخذتہ فالزقتہ ببطنها، جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ فارضعته، اور پھر اس ماں نے اس بچے کو دودھ پلایا۔ فقال لنا رسول اللہ، تو حضور نے ہم سے فرمایا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر اس کے سامنے اس کے بچے کو آگ میں ڈالا جاتا تو کیا یہ صبر کرتی؟ قلنا لا واللہ، تو ہم نے سب نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں، کہ جس سے اس کا بچہ چند لمحوں کے لیے دور ہوا اور اس کو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور پھر اس کو وہ بچہ مل گیا، اس نے لپک کر سینے سے لگایا، اپنی چھاتی کا دودھ پلایا، بھلا اس کی اولاد کو اس کے سامنے آگ میں ڈالا جائے تو بھلا یہ کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، حضور نے فرمایا اللہ بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی، کہ جو ماں جو ہے لپک کر اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے اور کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا بچہ اس کے سامنے آگ میں ڈالا جائے، تو اس کی ماں کی ممتا کتنی ہوگی، اس کے اندر شفقت کتنی، اس کے اندر مہربانی کتنی ہے۔ اور میں کہ تمہارا رب اس سے بھی زیادہ تم سے مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو پروردگار نے اپنے پاس لکھ لیا، کیا لکھ لیا؟ کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رب کی رحمت جو ہے وہ رب کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ اور وہ ایک حصے کی برکت کیا ہے؟ مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک جانور اپنا کھر اپنی اولاد پر نہیں آنے دیتا کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اور وہ ایک حصہ ہی ہے کہ انسان اور جانور آپس میں محبت کرتے ہیں اور آپس میں الفت رکھتے ہیں، وحشی جانور اپنی اولاد پر محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور فرمایا کہ 99 حصوں میں سے اللہ کی ایک رحمت وہ کتنی بڑی ہے؟ فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اللہ کی ایک رحمت اس پوری جگہ کو گھیر لیتی ہے، ایک رحمت۔ تو اللہ نے 99 رحمت کے حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک رحمت کا حصہ زمین پر اتارا ہے۔ اس ایک رحمت کے حصے کو ذرا دیکھیں کہ وہ مرغی بھی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی، کہیں چیل اچک کے نہ لے جائے۔ آپ اگر بلی کو دیکھیں تو اپنے منہ میں اپنے بچوں کو پکڑتی ہے، تو آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ اس کے دانت اس کو چبھتے ہوں گے؟ ایک کتی جو ہے وہ اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کے گھومتی ہے، شیرنی اپنے بچوں کو منہ میں اٹھا کے گھومتی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا اس کی ممتا کتنی ہے
وہ کتنے احتیاط کے ساتھ اٹھاتی ہوگی کہیں نوکیلے اس کے دانت اس کی اولاد کو تکلیف نہ دیں. تو یہ تو اللہ کی ایک رحمت جو زمین پر ہے، اور اہل زمین چرند پرند درند یہ ان کی آپس میں محبتوں کا عالم ہے. تو جب اللہ نے 99 حصے رحمتوں کے اپنے بندوں پر کیے تو اللہ کے حبیب کے گناہگار امت بھی یوں ہی بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. تو اللہ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو یہ امت کو امید دلانے کے لیے، امت کی امید بندھانے کے لیے، دیکھو تمہارا رب تم پر بہت زیادہ مہربان ہے. اب اگلی حدیث طیبہ سنیں. اللہ اکبر. اب یہ حدیث بڑی کمال کی ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذنب عبد ذنبا. حضور نے ارشاد فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے، فقال، گناہ کر کے پھر کیا کہتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا، فعلم، اور وہ جانتا ہے، ان لہ ربا، اس کا ایک رب بھی ہے، یغفر الذنوب، جو اس کے گناہوں کو بخشتا بھی ہے، ویأخذ بالذنب، اور وہ گناہوں سے پکڑتا بھی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ثم عاد، وہ پھر گناہ کرتا ہے، فقال، اور پھر کیا کہتے ہیں، اے ربی، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے. فقال تبارک و تعالی، اللہ پھر فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے، اللہ اس کو پھر معاف فرما دیتا ہے. ثم عاد، وہ پھر گناہ کرتا ہے، فاذنب، فقال، پھر کہتا ہے، اے ربی، اے میرے رب، اغفر لی ذنبی، اے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی، اللہ فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنوب ویأخذ بذنب. اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ، اس کو یہ یقین کامل ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے، گناہوں پر پکڑتا بھی ہے. تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، اللہ تیسری مرتبہ معاف فرماتا ہے. اور پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، اب وہ میرا بندہ جب جب گناہ کرے گا اور تب تب وہ معافی کا طلبگار رہے گا، اللہ اس کو پھر معاف فرما دے گا. کیوں کہ یہ جو بندے کے پاس یقین ہے نا، فَاغْفِرْ لِي، اے میرے مالک مجھے معاف فرما. تو اللہ کیا فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کو اتنا تو یقین کامل ہے کہ ایک رب تو ہے نا کہ جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، میرا رب ہے نا وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ اس کو پھر معاف فرما دیتا ہے. تو بندے کا یہ جو یقین کامل ہوتا ہے نا، اللہم اغفر لی، اے میرے مالک مجھے معاف فرما دے، اے میرے مالک. تو یہ بندے کا توحید کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق ہے. وہ کہتا ہے مالک مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. اللہ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ شرک سے پاک ہے، یہ مجھے ہی پکار رہا ہے. اگلی حدیث طیبہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ گناہ گاروں سے محبت فرماتا ہے. کون سے گناہ گار؟ جو پلٹ کے توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو نا، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی. اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور پھر وہ اللہ سے گناہ کی بخشش طلب کرے گی، اللہ اس کو معاف فرمائے گا. اگلی روایت بھی یہی ہے، قال سمعت رسول اللہ یقول لولا انکم، حضور نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو، اللہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کرے گی، وہ اللہ سے بخشش کی طلبگار رہے گی، اللہ اس کو معاف فرما دے گا. تو ان روایتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے بندے گناہ کریں، نہیں، بلکہ امت کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ رب معاف کرنا کتنا پسند فرماتا ہے اور رب بخشنا کتنا پسند فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے بالفرض، علماء کرام فرماتے ہیں بالفرض، اگر کوئی بھی گناہ نہ کرے
سارے کے سارے نیک ہو جائیں، اللہ ایک اور قوم کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کرے گی اور رب سے معافی کی طلبگار رہے گی، رب اس کو معاف فرمائے گا۔ یعنی رب معاف کرنے پر کتنا قادر، یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم گناہ کرو، یہ تمہارا گناہ کرنا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی بخشش مغفرت فرمائے۔ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ جب نیکوکار بندہ اللہ کو پکارتا ہے، رب کی طرف سے 1 مرتبہ جواب آتا ہے، اور جب گناہ گار پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ جواب آتا ہے۔ اس لیے یہ پلٹ آیا ہے، یہ لوٹ آیا ہے، اس نے رجوع کر لیا ہے، تو رب کی زیادہ کرم نوازی اس بندوں پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ آنے میں دیر لگاتا ہے بخشش کی طرف، توبہ کی طرف، رب معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے، آسان سا ہے، سچے دل سے کہیں اللہم اغفر لی، اللہم مالک، پھر گناہ نہیں کروں گا، پکی توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرما دے گا۔ اتنا سا 2 جملے کہنے ہیں آپ نے یار، صرف 2 جملے عزم مصمم کے ساتھ، 7 سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ایک جھٹکے میں معاف ہو گئے۔ جہنم کی آگ کو انسان کا ایک آنسو بجھا سکتا ہے، ایک آنسو جہنم کی اتنی بڑی آگ کو بجھا سکتا ہے اگر ایک آنسو اللہ کی یاد میں بہا دیا جائے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنی یاد میں رونے والا بنائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ کل سے نماز 5:10 پر ادا کی جائے گی۔ آمین۔ اللہم تقبل منا۔